بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. احساس بھری اپیل کے ساتھ، احساس ایمرجنسی فلڈ ریلیف اپیل کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن آپ اس وقت پوری دنیا سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. علماء کرام کا ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہمیں بھی موٹیویشن دیتا ہے، اور یقیناً آپ کو بھی. قبیلہ حسان سے حسب روایت ایک ہم خوبصورت آواز شامل کرتے ہیں تاکہ گفتگو کے ساتھ ساتھ نظم کی صورت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان ہوتی رہے، اور ہمارے قلوب مائل ہوتے رہیں خدمت خلق کی طرف، اور ہمارے دل سرشار ہوتے رہیں جذبہ خدمت انسانیت سے. گفتگو جو بریک سے پہلے جاری و ساری تھی، ہم شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گفتگو کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے حوالے سے قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نبی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، جو وارفتگی تھی، اور جو جذبہ تھا کہ بس پروانوں کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے کہ کب حضور اشارہ کریں اور ہم اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیں. کئی مثالیں آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں، اور علماء کرام بڑی خوبصورت گفتگو اس پر کر رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر مفتی اطہر میاں کے ساتھ کی طرف جاتا ہوں، اور یہ سوال لے کر کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خدمت انسانیت کی بات ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہو، سامان کی قلت ہو، غرض یہ کہ جب کبھی ضرورت پڑی اور حضور نے اشارہ کیا تو کس انداز سے صحابہ کرام اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے، اپنا سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سمیر بھائی، یقیناً اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اگر ان کی سیرت کو اپنایا جائے اور پڑھا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ نے دین کے خاطر اپنی ہر شے قربان کر دی. اللہ. اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال طلب فرمایا تو وہ واقعات موجود ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اپنے مال لے کر آ گئے، اور اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد آپ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے عثمان میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے کاشانہ مبارکہ سے اور میرے گھر تک جو راستہ ہے اس راستے پر جو قدم آپ کا لگا ہے اتنے قدم گین کر میں اتنے غلام آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ. کتنا صدقے کا آپ یعنی ترغیب جتنے دلا رہے قدم ہیں، اٹھا کر آپ میرے گھر تشریف لے کے جائیں گے اتنے ہی غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ثقافت بھی بڑی نرالی ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی وہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے ایک دن مال کے لیے ترغیب دلائی تو ایک شخص آیا، اس نے مال رکھا اور چلا گیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں نے مال رکھا حتیٰ کہ وہاں پہ ایک ڈھیری لگ گئی. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے مال دیا اور اس کے دیکھا دیکھی لوگوں نے مال دینا شروع کیا، تو جس نے پہلے دیا اللہ نے اس کو ان مال کا بھی ثواب عطا کر دیا. واہ واہ واہ. جو اس کے بعد دیتے گئے بعد اس میں کا دیتے بھی گئے. ثواب چلتا رہا. تو یہاں ڈونیٹ کرنے میں اگر ایک پہلا بندہ یا بندی اللہ کی ڈونیٹ دیتی ہے اور اس کو دیکھا دیکھی لوگ دینا شروع کر رہے ہیں اور وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، کیونکہ ترغیب دی اس نے. کیونکہ ایک ترغیب مل گئی. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ کبھی کبھار مال کم ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 2 دینار ہیں. صحیح. اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 1 لاکھ دینار ہیں. ٹھیک. 1 لاکھ والے نے 5 دینار خرچ کیے، 10 دینار، 1000، 2000، 3000، وہ 50% تو اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. وہ سوچے گا اپنے گھر وار کو سوچے گا، دیگر معاملات کو دیکھے گا. لیکن جس کے پاس 2 دینار ہیں وہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کر دے. اللہ. تو کیا کیا اس نے؟
جو اللہ نے اس کو مال دیا اس نے 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو یہ آدھا جو سامان کہلائے گا. آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی 1 لاکھ بھی خرچ کرے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملتا. جو 1 دینار بھی خرچ کر دیتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بینک بیلنس ہے کتنا، اس کی زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے. ٹھیک. رمضان تک کا انتظار نہ کریں، کوشش کریں اگر سال مکمل ہو چکا ہے تو زکوٰۃ دے دیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت سوچیں کہ ہم جو مال ہمارے پاس موجود ہے، جو ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، یقیناً مال تو کہی جاتا ہے کہ ہاتھ کا میل ہے، آج ہے کل نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں آج ہے کل نہیں ہوگا. آج اس کے آپ وارث بنے بیٹھے ہیں، کل آپ اس زمین کے اندر چلے جائیں گے تو یہ اس کے وارث ہی تبدیل ہو جائیں گے. پھر یہ آپ کا مال نہیں کہلائے گا، پھر آپ کے بچوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے دوست احباب کا مال کہلانا شروع ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا وہی مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے. لاکھوں اربوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہیں اور اس اکاؤنٹ کو آپ صحیح معنوں میں یوٹیلائز نہ کریں، صحیح معنوں میں آپ اس کی تجارت نہ کریں، تو پھر وہ مال آپ کا بیکار چلا جائے گا. جیسا کہ معذرت آپ انٹرپٹ کیا آپ کو کہ آپ کی گفتگو سے یہ بات ایک سوال بنتا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کی رقم ادا کروں، کیونکہ رمضان میں جو ہے نا وہ اس کا ثواب مجھے نسبتاً دوسرے مہینوں کے زیادہ ملے گا. صحیح. لیکن انسان کی زندگی کا سوال ہے، تو کیا یہ سوچ صحیح ہے کہ انسان مرتا ہے دوسرا تو مر جائے لیکن میرا ثواب جو ہے نا وہ کم نہ ہو؟ دیکھیں یاد رکھیے گا امام غزالی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی تو شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ تو جوانی میں توبہ کر لینا یا بڑھاپے میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، کل نہیں پرسوں کر لینا. تو یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ آپ ابھی نہیں رمضان میں کر لینا. مجھے کون گارنٹی دے گا اس وقت کہ وہ رمضان تک زندہ رہے گا؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. نہ تو ہمیں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے اور کئی بار میں یہ جملہ کہتا ہوں، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جو جملہ منہ سے ادا کر رہے ہیں اگلا جملہ مکمل ہوگا بھی نہیں ہوگا. جی مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ کریں ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مال کی محبت ہے. اور جب مال کی محبت دل میں ہوگی تو کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا اجر زیادہ ملے گا. جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت گھر میں بھیجا. اماں عائشہ صدیقہ نے اس گوشت کو تقسیم فرما دیا اور ایک دستی مبارکہ رکھ لی اور کہا کہ اللہ کے رسول آئیں گے، انہیں دستی بہت پسند ہے تو میں ان کے سامنے پیش کر دوں گی. تو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی اور اللہ کے رسول نے پوچھا اے عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک دستی آپ کے لیے بچائی ہے، باقی تقسیم کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. سلامت رہیں مفتی صاحب، کیا خوبصورت بات کیا آپ نے. ناظرین کرام دیکھیں آپ کتنی موٹیویشن ہے اس میں، کتنی ترغیب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے لیے بچا ہے باقی تقسیم کر دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا وہی باقی ہے. یہ تو ابھی مطلب مجھے حضور کی بلکہ آپ کی گفتگو جب مفتی صاحب کی سن رہا تھا حضور کی وہ حدیث بھی یاد آئی کہ مال تو صرف 3 اقسام کا ہے. ایک وہ جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا، دوسرا وہ جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، اور تیسرا وہ جو تم نے راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اسی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ وہ مال ہے جو آج ہم راہ خدا میں دیتے ہیں. اپنے اوپر جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں یہ سب فنا ہو گیا، جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا یہ محفوظ ہو گیا آخرت میں. یعنی کہ جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، قبر سے لے کر اور پھر حشر تک جتنی منازل وہ طے کرتا ہے، ان تمام کے اندر آپ کا آج جو اپنے اوپر استعمال کیا جانے والا مال ہے یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر وہ مال جو راہ خدا میں آپ خرچ کریں گے وہ کام آئے گا. اور کیا خوبصورت شعر بھی میرے ذہن سے گزرا کہ
منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے ناظرین، جڑے رہیں، لیکن صرف گفتگو سننا یا سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد خلق خدا کی خدمت ہے۔ اور جو اپیل ہے میں ایک بار پھر آپ ناظرین تک پہنچاؤں، $185 اگر آپ پے کرتے ہیں یا 150 UK پاؤنڈز، تو ایک سفرنگ فیملی، ایک متاثرہ خاندان کی سیلاب زدہ علاقوں میں جو لاکھوں کی تعداد میں ہماری امداد کے منتظر ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں، جس کے عوض احساس ٹرسٹ ایک پیکیج وہاں ایک خاندان کو پہنچائے گا، ایک متاثرہ فیملی کو پہنچائے گا، جس میں ایک ٹینٹ ہوگا تاکہ وہ اپنے عارضی قیام کو ممکن بنا سکیں، ایک راشن بیگ ہوگا جس میں تقریباً 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے پورے مہینے کا راشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ماسکیٹو نیٹس ہوں گے، کیونکہ اسٹیگننٹ واٹر کی وجہ سے جو وہاں پر مچھروں کی آماجگاہ یہ علاقے بنے ہوئے ہیں، جس سے دیگر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، بلکہ پھیل چکی ہیں، تو حفاظتی اقدامات کے طور پر یہ نیٹس وہاں پر استعمال کیے جا سکیں۔ وقت ہوا ہے ایک کلام شامل کرنے کا، محمد عزیر عزیزی سے ملتمس ہوں کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھاور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ مصیبت کی گھٹا گے سوالے، گے سوالے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہے، دشوار ہے جینا، طوفان کے آثار ہے، دشوار ہے جینا، گردش میں ہے تقدیر بھاور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ ہے وقت مدد آئیے، بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے اس دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، گردش میں ہے تقدیر بھاور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور جس درد کے ساتھ، جس سوز کے ساتھ یہ کلام پیش کیا گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائے ان لا تعداد کروڑوں لاکھوں خاندانوں پر جو اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں ہماری اور آپ کی امداد کے، مدد کے متلاشی ہیں، منتظر ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ شفقت فرمائیں اپنی اس امت کے اس طبقے کے لیے، خاص طور پر جو اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث جن تکالیف سے گزر رہا ہے۔ فوٹیجز میں آپ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ احساس ٹرسٹ کے جو والنٹیئرز ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، رضاکار ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، پوری ٹیم ہماری مینجمنٹ کے ساتھ ان علاقوں میں موجود ہے کہ جہاں پر دکھی انسانیت کی مدد کے لیے آپ مخیر حضرات کے تعاون کی بدولت اللہ رب العزت کی توفیق سے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر الحمدللہ تمام لوگوں تک اس امداد کی رسائی کو ممکن بنایا گیا، جس میں خیرپور کے علاقے ہیں، شکارپور ہے، بلوچستان کے بیشتر علاقے ہیں جہاں پر کوشش کی گئی احساس ٹرسٹ کے رضاکاروں کی طرف سے کہ وہ ایسے مقامات پر بھی پہنچیں جہاں پر ایک عام شخص کی رسائی ممکن نہیں۔ اور الحمدللہ جب نیت میں خلوص ہو اور آپ تمام مخیر حضرات کا ٹرسٹ اور اعتماد ہمارے ساتھ ہو تو اللہ پاک کی طرف سے بھی غیبی مدد ہوتی ہے، امداد ہوتی ہے، اور لیکن ناظرین ناکافی ہے۔ اس وقت تباہ کاریاں اس قدر شدید ہیں اور اس قدر لوگ متاثر ہیں کہ جتنی مدد کی جائے کم ہے۔ جو ہم نے ابتدا میں بھی بات کی کہ امت کے ہر اس شخص کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ جس کو رب نے مخیر بنایا ہے، صاحب ثروت و دولت بنایا ہے۔ صرف یہ سوچئے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے نا تو احد پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ آپ چاہتے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے، تو آپ بتائیے جو حبیب اللہ ہیں ان کے ایک اشارے پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کتنا بڑا پیغام اس امت کو دیا۔ آپ نے ساری جہاں کی نعمتیں آپ کے ہاتھ میں تھیں، پھر بھی آپ نے فقر کو اختیار کیا، اور اس فقر کو اختیار کرنے کے باوجود حضور نے یہ پیغام بھی اس کے ساتھ ساتھ دیا کہ جب رب کی راہ میں قربانی کرتے تو ایک ذبیحہ اپنی طرف سے پیش کرتے، ایک امت کی طرف سے پیش کرتے، تاکہ یہ امت اس احسان کو یاد رکھے کہ دیکھو میں تمہارا وہ آقا ہوں جس نے اختیاری طور پر فقر کو جو ہے اختیار کیا، لیکن میں پھر بھی جب بھی رب کی راہ میں نے قربانی دی، رب کی راہ میں نے خرچ کیا، تو اپنی طرف سے ذبیحہ پیش کرنے کے بعد امت کی طرف سے بھی کیا۔ کیا آج اس امت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آج اگر حضور کی وہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس وقت پریشانیوں سے دوچار ہے، جان کے لالے پڑے ہیں، کئی دن سے بھوکے اور پیاسے، ہم سوچے تو کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، کل حضور جان عالم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر پیش ہوں گے۔ اقبال نے صحیح تو کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آج بھی رب کی رحمتیں پکار رہی ہیں، ہمارے قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ رب نے آج نوازا ہے، سانسیں بحال ہیں، زندگی ہے، یقین جانیے یہی وہ اپرچونٹی ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جب ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ ہم سب سے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، دعا کرو ہمیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو، دعا کرو ہمارے رزق میں جو ہے وہ خیر و برکت ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ نیک اٹھے۔ ناظرین، دعا کروانا اور ہے اور دعا لینا اور۔ آج اگر آپ نے اس دکھی انسانیت کے دلوں سے دعائیں لے لیں، آپ یقین جانیے آپ کیا آپ کی نسلیں اس سے جو ہے نا وہ فیضیاب ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث سے یہ صاحبان علم ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں، جو احادیثیں سناتے ہیں، جو کریمہ کے آیات کریمہ کی جو تفصیل بتاتے ہیں، تفسیر بتاتے ہیں، تشریحات بتاتے ہیں، اس سے ہی ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے، اور یہی موٹیویشن ہم آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر آپ اس دکھی انسانیت کی مدد کے لیے ڈونیٹ کریں۔ حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی کی طرف گفتگو لے کر دوبارہ آگے تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت شمائل مصطفیٰ کی ہم نے بات کری، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر تمام صحابہ کرام پروانوں کی مانند اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی حصہ جانا چاہیے۔ بالکل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیونکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست فیض یافتہ ہیں، بے شک تو انہوں نے قرآن حکیم اور سرور کون و مکان کی
سیرت مبارکہ سے استفادہ کر کے اپنے عمل کے ذریعے قیامت تک کے انسانوں کے لیے مثالیں قائم کی ہیں. یعنی ایسی مثال ایثار کی کہاں سے کوئی لائے گا کہ جب ایک غزوے کے موقع پر مطالبہ ہوتا ہے کہ مالی تعاون کیا جائے، لوگ اپنا اپنا تعاون جمع کراتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے. اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن آدھا سامان لائے تھے اور دل میں یہ خیال تھا کہ شاید آج میں ابو بکر پر سے فوقیت لے جاؤں، سبقت لے جاؤں. واہ واہ واہ، یہ وہ سبقت لے جانے کی کوشش ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، واہ واہ. کیونکہ قرآن حکیم میں ہے حکم ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سبقت لے سبقت لے خیر میں آگے بڑھو. آگے بڑھو. تو انہوں نے اس کوشش سے اپنا آدھا سامان جب پیش کیا، صدیق اکبر آ گئے اور جب سارا سامان پیش کر دیا تو علامہ اقبال نے پھر صدیق اکبر کا ایک قصیدہ لکھا اللہ. اور اس قصیدے میں اس واقعے کو منظوم کیا اور اس کا تتمہ ان دو مصروں پہ کیا کہ پروانے کو چراغ ہے واہ واہ واہ. اور بلبل کو پھول بس بس. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس بس. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس لیے کہ کہ ان کا تو سب کچھ آقائے دو جہاں کی اللہ ذات. اللہ. آپ اندازہ لگائیے اس صحابی کا جو سرور کون و مکان کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور میں جو یہ لباس پہنے ہوئے ہوں کل یہی لباس میری کل کائنات ہے. اللہ. اس کے اور علاوہ کچھ نہیں ہے میرے کچھ پاس. بھی نہیں ہے میرے پاس. اگر مجھے لباس عطا ہو جائے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چادر عطا کی. اس صحابی کو جب چادر دی، اب اس صحابی کے لیے اس چادر کی کتنی اہمیت ہے. ایک تو دستے رسالت سے عطا ہوئی اللہ. اور پھر اس کے علاوہ جو لباس پہنے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چادر ملی، وہ صحابی بیٹھے، آقا دو جہاں نے غزوے کے لیے صحابہ کرام سے مالی تعاون کی اپیل کی. صحابہ کرام میں سے جس کے پاس جو تھا وہ سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر رہے اللہ تھے. اللہ. جب سب لوگ اپنا مال جمع کرا چکے، وہ صحابی جس کی کل کائنات ایک چادر تھی وہ صحابی اٹھے، انہوں نے وہ چادر اس مال میں رکھی. اللہ اکبر. وہ چادر اس مال میں رکھی تو صحابہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہی ایک چادر تھی، یہ بھی تم نے اس مال میں رکھ دی. تو صحابی کا جملہ کمال ہے، کہتے ہیں جب سب لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کے پیش نظر رب کی رضا ہوتی تھی کہ کسی طور کسی طریقے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. جب حسنین کریمین علیل ہوئے اور منتی روزے رکھے گئے اور روزے رکھنے کے بعد پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، انہوں نے سارا سامان خورد و نوش انہیں دے دیا. خود بھوکے رہے، پانی سے روزہ افطار کیا. تو قرآن حکیم نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واہ واہ واہ. وہی ترتیب. جی، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. جس ترتیب سے سائل در زہرا پر آئے تھے، آیت اسی ترتیب سے بیان. اللہ اکبر. اللہ. مسکینا ویتیما واسیرا، کسی کو شک نہ رہ جائے. بالکل. اور جب وہ مسکین، یتیم، اسیر کو یہ کھانا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. صحابہ کرام کے ہاں جو صدقات خیرات کا تصور تھا وہ صرف لوجہ اللہ، بس اللہ راضی ہو جائے. اور قرآن حکیم نے یہی رغبت دلائی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ صدقات خیرات کتنے اہم ہیں. قرآن حکیم کا جو 30واں پارہ ہے، اس 30ویں پارے میں پہلے تو آپ قرآن حکیم میں دیکھیں درمیان میں آیات ہیں صدقات کے حوالے سے اور خیرات کے حوالے سے. 30ویں پارے کے آخری حصے میں آیات نہیں ہیں، پوری صورتیں ہیں اس عنوان پر. پوری صورتیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے تانا زنی کرنے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ، یہ اپنا مال جمع کرتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ،
یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا. زندہ رکھے گا. کلا لیمبذن فی الحطمہ، نہیں ہرگز نہیں، اس کا مال جھونکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. یا جیسے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی حرص نے ہلاک کر دیا، غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے لیکن تمہارے اندر سے کثرت کی حرص نہ گئی. اللہ. یا جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، حبیب کہ آپ نے اس کو دیکھا جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم سے حسن سلوک نہیں کرتا، بدسلوکی کرتا ہے یتیم سے. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتا. اللہ اکبر. رغبت بھی نہیں دلاتا. رغبت بھی نہیں دلاتا. آپ دیکھیے یہاں فلاحی امور کا بیان ہوا اور اس کے بعد فوراً مذہبی طبقے کو مخاطب کیا. اللہ. الذین ہم کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اللہ. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اللہ. وہ جو اپنی نمازوں، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اللہ. یعنی یہ ان کے لیے ہلاکت کی بات نہیں ہو رہی جو نمازی نہیں پڑھ رہے، جو نمازی ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اپنی نمازوں سے غافل. پڑھے جانے والی نمازوں سے غافل ہیں. فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں. اور آخری آیت میں تو اس ساری بحث کو سمیٹ دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جو معمولی استعمال کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے. اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، وہ بھی تم نہیں دیتے. اللہ. یہاں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی بات نہیں، بقائے حیات کا مسئلہ، اللہ. بقائے حیات انسانی کا مرحلہ ہے. اگر اس موقع پر کوئی شخص انسانی زندگیوں کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے. وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کے انتظار کی، تو میں اس میں ایک جملہ نظر کر دوں کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اگر آپ نیکی نہ کریں تو اس پر گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نیکی کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، آج چھوڑ دیا تو پھر گناہگار. یہاں مجرم ہے بندہ. بہت پیاری اس بات. لیے کہ زندگیاں خطرے میں ہیں اور اتمام حجت ہو گیا جب یہ ویڈیو کلپس چلا دیے گئے، صورتحال سامنے لا کے رکھ دی انفارمیشن گئی. پہنچ چکی ہے حضرت. علم ہو جانے کے بعد انسان کوشش نہ کرے تو مجرم ہے. اللہ اکبر. علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ مفتی اطہر میاں کی طرف میں جاؤں گفتگو لے کر، ہماری جو بہن یو ایس اے سے جنہوں نے ڈونیٹ کیے تھے $100 سریا سرور صاحبہ نے، تو ماشاءاللہ اللہ کی اس پریشان حال امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سیلاب زدگان ہیں، $500 انہوں نے مزید ڈونیٹ کیے. ماشاءاللہ. تو خصوصی دعا میری اس بہن کے لیے ہونی چاہیے جو اتنا درد دل رکھتی ہے. بالکل کہ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن ترغیب کے لیے ہم خود بھی کہتے ہیں کہ آپ بتائیں بھی تاکہ دوسرے دیکھنے والے سننے والوں کو ترغیب ملے. خصوصی دعا حضرت اختصار کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے مالک الملک، ہماری بہن نے جو مزید $500 کا ڈونیشن دیا ہے، اے اللہ، اے پاک پروردگار، ان کے اس ہدیے کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے. اے اللہ، اے پاک پروردگار، ان کی اس مالی قربانی کو قبول فرما. اے اللہ، انہیں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ان کے جملہ امور میں خیر برکتوں کو شامل حال فرما دے. اور جتنے احباب ہمارے اس مشن میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کے دلی خواہشات کی تکمیل فرما، سب کی دنیا اور آخرت کی خیر فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و اجمعین برحمتک. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. بہترین گفتگو، خوبصورت گفتگو، اور جو ترغیب جا رہی ہے، موٹیویشن جا رہی ہے ہمارے ناظرین کے لیے، وہ یقیناً کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ الحمدللہ آپ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اور سرم و اعلانیہ، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو دونوں جہتوں میں آپ دیکھیں تو اپنے کمال پر ہیں کہ اگر آپ چھپ کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. آپ اعلانیہ دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ دوسروں کو ترغیب ملے گی، اور وہ بھی مشکل کی اس گھڑی میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی مدد کے لیے آگے آئیں گے، تو اس کو بھی
ایک خوبی اور ایک نیکی قرار دیا گیا. کیا خوبصورت دین متین ہے. یہ جو دل ہے نا, اس کی جو نیت کا جو خلوص ہے, اس کو صرف پرکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا سب کچھ, یہ تمام روایتیں بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف ہم دیکھیں تو علماء کرام نے ہماری رہنمائی کری کہ آپ نے جو چیزیں استعمال کر لیں, اس کے بعد جو حصہ بچ گیا اضافی ہے, آپ آج یہ ضرورت ہے کہ آپ, یہ فرض ہے آپ پر کہ آپ کھڑے ہو کر ان مظلوم لوگوں کی مدد کریں, پریشان حال لوگوں کی, ان سیلاب زدگان کی آپ مدد کریں. دوسری طرف جو جہت ہمیں ملی علماء کرام کی گفتگو سے کہ آپ کے پاس جو استعمال کے لیے ہے اس کا اضافی کچھ نہیں ہے, تو آپ کا اپنا جو حصہ ہے اس سے کچھ حصہ نکال کر آپ نے اس خلق خدا کی خدمت کے لیے, ان سیلاب زدگان کے لیے آپ نے دینا ہے. پھر تیسری جہت یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس آپ کے لیے محبوب ترین ہو, وہ آپ نے اس خلق خدا کی خدمت کے لیے, ان پریشان حال سیلاب زدگان کے لیے دینی ہے. ان تمام جہتوں سے جو بات ہوئی, لب لباب خلاصہ کلام یہی ہے اور حاصل یہی ہے کہ آپ کم سے کم اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوا لیں کہ کل قیامت کے دن اگر یہ سوال ہو کہ پریشانی اور مشکل کے اس وقت میں کہ جب لاکھوں لوگ بھوک سے, افلاس سے, بیماریوں سے پریشان حال, جن کے سروں پر چھتیں نہیں تھی, جن کے پورے گھر سیلاب کے پانی میں بہہ گئے, جب تمہیں مدد کے لیے پکار رہے تھے, کیا تم نے اپنا کردار ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ناظرین, یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب اگر ہاں میں ہے تو کامیابی ہے, نہ میں ہے تو ناکامی ہے. آپ دیکھیے کتنی حسرتوں سے لوگ میدان حشر میں ان کو دیکھیں گے جن کو جنت کا پروانہ مل رہا ہوگا کہ کاش ہمیں بھی آج یہ جنت کا پروانہ حاصل ہو جائے. تو کیا یہی سوچ کیا آج ہماری ہے, جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ نیکیوں پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, کل جنت کے دروازے پر تو سب کی نگاہیں ہوں گی کہ کاش ہمارا نمبر آ جائے, ہمیں یہ مجدہ, یہ خوشخبری مل جائے. کیا آج ہماری ایسی نیت اور ایسا بیہیویئر ہے کہ یار میں آج آگے بڑھ کر خلق خدا کی خدمت کر دوں, میں آج کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں, میں آج کسی کو پانی پلا دوں, کئی دن سے ان کے سروں پر چھت نہیں ہے, میں خیمے لگا دوں. میری بہن جو سریا سرور USA سے ہیں, مولا آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کے پورے خاندان کو عافیت دارین نصیب فرمائے. یہ میری بہن یہ موٹیویشن ہے کہ آپ کے دیکھا دیکھی جو لوگ بھی آ کر خلق خدا کی خدمت کے لیے, پریشان حال لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے, جیسا کہ علماء کرام نے بتایا کہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور باقی حضرات بھی جو ڈونیٹ کر رہے ہیں, مخیر حضرات, مولا ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مفتی اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہترین عالم دین, بہترین گفتگو کی آپ نے بھی. حضرت, قیامت بپا ہے اور حساب کتاب جاری ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا, ان کا وہاں پر کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں, اور وہ کہ جنہوں نے سب کچھ ہونے کے بعد ان تمام مشکلات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اپنے آپ کو دیکھا, خود غرضی کا استعارہ بنے رہے, اپنا اور اپنے گھر والوں کا دیکھنا ہے بس, باقی سب لوگ جائیں بھاڑ میں. یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں, یہ آپ کو قیامت میں کس انداز سے نظر آئے؟ سمیر بھائی, یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں, کیونکہ ناظرین ہمارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ ذہنوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب سب ڈونیشن دے رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے, اور یہ سوال شیطان پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی ایک وسوسہ ہے. وسوسہ ہے, ظاہر سی بات ہے. ابھی آپ نے ہماری سریہ باجی جو تھی, انہوں نے 600 کے قریب جی ٹوٹل انہوں نے 600 ڈونیٹ کر دیے. تو کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ 600 کافی ہیں, بس ہو گئے, ایک پروگرام میں ہو گئے, چلے اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے ہم دے دیں. یا پھر وہ یہ سوچ رہے ہو کہ سب دے رہے ہیں تو میں نہ دوں تو کیا فائدہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے, سمندر بنتا ہے, دریا بنتا ہے. تو قطرہ آپ نے بننا ہے. اگر آج آپ قطرہ نہ بنے تو اس سمندر میں شامل نہیں ہو سکیں گے جس سمندر کا رخ آج ان غریبوں کی طرف ہے کہ جو ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے. میں اس سمندر کی بات نہیں کر رہا کہ جو ابھی نقصانات پہنچا رہا ہے. اور حضرت یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, یہ وسوسے سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے, کل کیا یہ کہو گے قیامت میں یار اتنے لوگ جنت میں چلے گئے, بس کافی ہے, میری کیا ضرورت ہے. اچھا, دوسری چیز ایک اور, پہلے نیکی کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی, پہلے آپ ڈھونڈتے تھے کہ بھائی یہ آیا زکوٰۃ کا حقدار ہے کہ نہیں ہے,
اس کو صدقہ دیا جائے کہ نہیں دیا جائے. پروفیشنل تو نہیں ہے ہاں کوئی. 10 بار نہیں, یہ تو ابھی کی بات ہے نا, میں آپ کی ایک جنرل بات بتا رہا ہوں. پہلے کے دور کے اندر, جی بالکل, پہلے کے دور میں وہ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینے جایا کرتے تھے. اب کے دور میں کیا ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے آپ خود نہیں آئیں گے, یہاں پر آپ وہاں سے صدقہ و خیرات دینے کے لیے خود نہیں آئیں گے. اسکرین پر نمبر لکھا ہوا ہے, صرف آپ نے ڈائل کرنا ہے اور اوکے کا بٹن دبا دینا ہے, آپ کا وہ صدقہ خود بخود یہاں پہنچ جائے گا, اس غریب تک پہنچ جائے گا. نہ تلاش کرنے کی ضرورت, نہ آنے کی ضرورت. نہ آنے کی ضرورت. پھر دوسری چیز, انسان یہ سوچتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ محشر برپا ہوگا اور پھر وہاں نیک اعمال والے جنت میں جا رہے ہوں گے اور وہ جو بیچارے نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے, تو علماء نے لکھا کہ جو شخص جنت میں چلا جائے گا نا, وہ جنت میں جانے کے بعد بھی نا وہاں تھوڑا غمزدہ ہو جائے گا, اس کو ایک پریشانی لاحق ہو جائے گی. اور پریشانی کیا ہوگی کہ یار میں اتنے ٹائم سوتا نہیں, اتنے ٹائم میں کھانے میں یا گھومنے پھرنے میں وقت ضائع نہ کرتا, اللہ, کاش وہ وقت بھی میں یوٹیلائز کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تو اللہ مجھے اور مزید بڑا مقام عطا فرما دیتا. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے اس میں جنت میں درجات ہیں. ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عمل ہوگا. لیکن جس کا عمل بہت اچھا ہوگا, یہ بھی تو روایتیں موجود ہیں کہ انہیں اعلیٰ منصب ادا کیا جائے گا. واہ واہ. ایک وہ بچہ جو حافظ قرآن بنائے تو اس کے والدین کو ایسے منصب دیے جائیں گے کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا منصب, یہ کوئی ولی ہیں, بلکہ کوئی سمجھیں نبی گے ہیں, صدیق ہیں, انبیاء ہیں, یہ تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن بنے. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ منصب ملا, مقام ملا. وجہ کیا تھی کہ بچے نے حفظ القرآن کیا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں. پہلا علم نافع اگر چھوڑ کر چلا جاتا ہے, کسی کو قرآن پڑھا کر چلا جاتا ہے یا قرآن سکھا کر چلا جاتا ہے یا کوئی ایسی کتاب لکھ کر چلا جاتا ہے جس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی رہتی ہے, تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ, یعنی آپ کوئی مسجد بنا جائیں, کہیں کنواں کھدوا جائیں, کہیں پر لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دیں, تو جب تک لوگ وہاں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ کوئی وضو کرے گا تو وضو کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا, کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا نماز کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا, ایک نیک عمل کا جو اس جگہ پر ہوگا ثواب ملے گا. جی بالکل. اور پھر تیسرا نیک سوال اولاد. آج اگر آپ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد نے ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں ان کے لیے ڈونیشن کیا ہے, تو جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو کہے گا کہ میرے والد کرتے تو میں کیوں نہ کروں. بالکل ٹھیک. کیونکہ تربیت کا بہت بہترین انداز ہے. ہر انسان اپنے گھر سے ہی ساری چیزیں سیکھ کر آتا ہے. اگر گھر میں تربیت نہ ہو تو پھر سب بیکار ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں جب پہنچے تو ان کی تربیت کس نے کی؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی تربیت کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ اندازہ کریں کہ تربیت جب تک اچھی ہوتی رہے گی اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا رہے گا. اور اگر آپ صرف بظاہر یہ باتیں کرتے رہیں اور تربیت نہ کریں اور اپنے بچوں کو پریکٹیکل کر کے نہ دکھائیں کہ بیٹا دیکھیں پاکستان میں ابھی 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہیں, میرے پاس مال ہے, میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. بیٹا جب تمہارے پاس بھی کوئی مال ہو اور تم اس اسٹیج پر پہنچ جاؤ تو اس چیز سے تم دور نہیں ہٹنا بلکہ اور اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا. تو یہاں پر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ سب اگر دے رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں. تو یہ ہاں میں پیچھے رہتا ہوں تو غلط ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا. آگے بڑھنا. حریص ہمیں مال کمانے میں نہیں ہونا چاہیے, ہمیں جمع کرنے میں نہیں کرنا, ہمیں نیکیاں کمانے میں حریص ہونا چاہیے. یہاں اگر سوریا باجی نے اگر $600 کا اعلان کیا ہے تو میں امید کروں گا کہ کوئی ایسا بھی آئے کہ جو $1000 کا بھی اعلان کر دیں, کوئی ایسا بھی آئے کہ $2000 کا بھی اعلان کر دیں. حریص اس معاملے میں ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں پیش کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین بالکل, بلکہ دل تو کہتا ہے کہ یہ بات کی جائے کہ اتنی مدد کرنے والے بن جائیں, اتنے خیر کے کام کرنے والے بن جائیں کہ بس رب تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے یہ فرما دے کہ تو بڑا لوگوں کے کام آ جایا کرتا تھا, بڑا لوگوں کی پریشانیاں ان کی تکالیف کو دور کر دیا کرتا تھا, جا آج میں نے بھی تجھے
تکالیف سے، مشکلات سے، جہنم سے تجھے آزاد کیا، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر، روایتوں کے اندر خانوادہ رسول نے جو مثالیں پیش کی سخاوت کی، راہ خدا میں خرچ کرنے کی، دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کی، صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے، وقت ہوا ہے کلام شامل کرنے کا۔ محمد عزیر عزیزی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت بسم اللہ۔ الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین۔ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامنے، یا رحمت للعالمین۔ پھر گدڑیوں میں لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ غم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیر بھائی سلامت رہیں آپ، کیا سما باندھا ہے آپ نے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک قبول فرمائے، حضور نگاہ شفقت فرمائے، جس درد جس سوز کے ساتھ۔ اور جب آپ نے کلام یہ پڑھا تو آخر کے جو اشعار تھے اس سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے وہ الفاظ یاد آئے، وہ اشعار یاد آئے کہ آپ نے کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں،
बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा आशाम नए बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए, किसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसिल को मकामी कर लो। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकबाल ही हमें ये मोटिवेशन, ये तरगीब, ये तहरीक भी दे रहे हैं कि आज भी हो जो इब्राहीम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर हम इब्राहीम सिफ़ाते इब्राहीम से मुज़य्यन करें अपने कुलूब को, अपने आमाल को, अपनी हरकात व सकनात को, और हुजूर की उम्मत बनकर दिखाएं। हुजूर ने जिस तरह इस उम्मत से मोहब्बत की, जिस तरह इस उम्मत की खैर ख्वाही ना कि सिर्फ इस दुनिया में की बल्कि कल क़यामत में भी, हमें रिवायत उलमाए कराम बताते हैं कि हर नबी, हर शख्स मैदान हश्र में या रब्बे नफ़सी या रब्बे नफ़सी या रब्बे नफ़सी कर रहा होगा। और कुर्बान जाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आप जब तक ज़ाहिरी हयात में आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके अमाल हमारे सामने रहे, आपने इस उम्मत के लिए अपने आंसू आप बहाते रहे, और कल क़यामत में भी आपकी ज़ुबानें बरहक पर एक ही कलमा होगा कि या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। इतनी खैर ख्वाही चाहने वाले उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, वो आज मेरी और आपकी इमदाद की मुतलाशी है, मुंतज़िर है। हुजूर की ये उम्मत आज जिस अंदाज से अपने शब व रोज़ गुजार रही है, हर तरफ पानी ही पानी है। कई इलाके आप समझ लें कि अगर यूं कहें कि 70% तक पाकिस्तान मुतासिर हुआ है इस सैलाब की तबाहकारियों से, तो ये बेजाना होगा। कई मकानात हैं लोगों के जो आप समझ लें बारिश के पानी की, सैलाब के पानी की नज़र हो चुके हैं, और इस वक्त ये दुखी इंसानियत अपने दुखों के मदावा करने वालों की मुंतज़िर है कि कहीं से इमदाद लोग लाएं। इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम, this is the primary responsibility of each and every Muslim who is blessed with sustenance by Allah Almighty, that this is the time when millions of people are suffering from thirst, millions of people are suffering from hunger, they have no shelter to live upon, they have no shelter to live upon, they have no houses to live in, and they are looking for the help. And in this difficult time, this is the primary responsibility of all of you who are blessed with sustenance by Allah Almighty. You are watching me right now, that this is the time you need to come forward as many as possible, so that Ehsaas Trust could help the suffering humanity. The people who are struggling to make their survival somehow possible. So we need to, reach them as many and as much as possible. So this is my humble request. This is my kind appeal to all of you who are watching us right now on this telethon transmission on ARY QTV, that you have to come forward and you have to start helping and suffering people and needy people. You have to help them as much as possible. और जिन लोगों ने भी इस हवाले से ताउन किया, यकीनन कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग आप समझ लें कि राह खुदा में दे देते हैं और खल्क़े खुदा की खिदमत कर देते हैं, दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा कर देते हैं, लेकिन वो छुपा कर करते हैं। दोनों सूरतों में सही है। जो दिखा कर करता है उसकी नीयत ये हो कि यार मेरे देने से या मेरे ऐलान करने से, अनाउंस करने से बाकी लोगों को एक मोटिवेशन मिले। और जो अल्लामा साहब ने बात की, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही बात की कि कोई ये ना सोचे कि यार बाकी लोग तो कर रहे हैं ना, मेरी क्या ज़रूरत। कितनी ज़बरदस्त अहादीस और रिवायात से आपने ये मोटिवेशन हम तक पहुँचाई कि भाई ये काम, ये टाइम बैठने का नहीं है, बल्कि ये उठकर खल्क़े खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का है और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के दुखों का मदावा करने का है। लोग सैकड़ों में और हज़ारों में नहीं बल्कि इस वक्त लाखों में हमारी इमदाद के एहसास ट्रस्ट ने दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है ये एमरजेंसी सिचुएशन है, ये हंगामी सूरत हाल है, जिसमें एक एक लम्हा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुफ्तगू इसी अंदाज से जिस तरह जारी थी, मज़ीद तसलसल के साथ आगे बढ़ाएंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं और सना ख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल ब्रेक नाज़रीन, सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।